الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین اللہ وحدہ لا شریک کا بہت ہی بڑا احسان فضل و کرم ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں
ہم اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، ورنہ ہم اپنی صفوں کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر غور کریں تو ہمیں کئی انسان ایسے نظر آئیں گے گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری محفلوں میں تھے، ہماری صفوں میں تھے، آج نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال، آئندہ رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اللہ نے جو گھڑیاں عطا کر دی ہیں، بندہ شکر بھی ادا کرے اور اس موقع کو غنیمت جان کر بندہ اللہ کی رضا والے اعمال کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کسی کو بھی کہ میرا یہ آخری رمضان ہے، رمضان کے بعد میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، یا آج میرا آخری دن ہے، تو بندہ سوچے کہ میں وہ دن، وہ مہینہ، وہ رمضان کیسے گزاروں گا۔ اسی طرح ہمیں گزارنا چاہیے کہ کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے، یہ اچانک آتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی اسے آگے کیا جاتا ہے نہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارا ہے، کیا تعلیمات ہیں امت کے لیے۔ قرآن کریم کی جو آیات جس کا میں نے سہارا لیا ہے سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم تو ساری انسانیت کے لیے لیکن خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ماننے والا کہتے ہیں، فرما بردار کہتے ہیں۔ مسلمان کا معنی فرما بردار، ماننے والا۔ تو ایک مسلمان کے لیے ساری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں خصوصی طور پر یہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں یہ پھر کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، اور محبوب کی زندگی ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو محبوب کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ، ہمیں ان کے در پہ جانا پڑے گا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ صحابہ کہ اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کیسے گزارا۔ ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنی ماں امہات المومنین سے کہ ہماری ماں ہمیں یہ بتاؤ کہ میرے محبوب نے رمضان المبارک کی گھڑیاں گھر میں کیسے گزاری۔ باہر کی زندگی صحابہ سے پتہ چلے گی اور گھر کی زندگی ہمیں امہات المومنین سے پتہ چلے گی، اور یہ کیوں اس طریقے پر گزارنی ہے زندگی ساری۔ اور پھر اس زندگی میں خصوصی طور پر چونکہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک میں بہت سارے مسائل اضافی آ جاتے ہیں، جس طرح روزہ رکھنا ہے تو روزہ کس طریقے پر رکھنا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے روزہ کس طریقے پر رکھا ہے، حکم کیا دیا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت زیادہ ہو جاتی ہے تراویح کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے محبوب نے تراویح کیسے پڑھی ہے، حکم کیا دیا ہے، اور یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کس سے؟ جی صحابہ سے۔ تو صحابہ کے یہ یاد رکھیں، صحابہ امت کے اور نبی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو یا مشکوک بنا دو، یہی ہوتا ہے نا، مشکوک بنا دو۔ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ محفوظ فرمائے فتنوں سے، کوئی بندہ باہر سے آ کر میرے بارے میں آپ کو کچھ غلط الزامات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہے، اگرچہ آپ نہیں مانیں گے، ایک وقت گزرا ہے، ایک آپ کو اعتماد ہے، لیکن شکوک پڑ جائیں گے کہ نہیں، شبہات آ جائیں گے کہ نہیں، کہ ہاں یار یہ ہو بھی تو سکتا ہے، یہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو یہ شبہات ڈالنے
کام کر رہا ہے. تو ہمیں دین لینے کے لیے، نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے اعتماد کرنا ہوگا حضرات صحابہ پر، اور پھر صحابہ سے جنہوں نے پڑھا، ائمہ مجتہدین پر، تابعین پر، جو خیر القرون کے لوگ ہیں. جس زمانے کو میرے نبی نے کہا خیر القرون کر دے، میرا زمانہ بہتر، ثم الذین یلونہم، پھر جو زمانہ میرے زمانے کے ساتھ ملا ہے وہ زمانہ بہتر، ثم الذین یلونہم، یعنی حضور کا زمانہ بہتر، پھر حضور کے زمانے کے ساتھ ملا ہے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہے تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ، ان کا زمانہ بہتر. دوسرے الفاظ میں کہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہمیں دین لینے کے لیے کسی غیر لتو خیرے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دین لیں گے محمد رسول اللہ سے، محمد رسول اللہ تک پہنچے گے صحابہ کے واسطے سے، صحابہ کی بات ہم تک پہنچے گی تو ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے. جو دین میری سمجھ میں آتا ہے میں اسے نہیں لوں گا، بلکہ جو دین صحابہ کو سمجھ آیا، اس لیے کہ صحابہ کو پڑھانے والے خود محمد رسول اللہ ہے، اور ائمہ مجتہدین کو پڑھانے والے صحابہ کرام ہیں. جو دین انہیں سمجھ آیا وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکتا ہے. اور اگر ائمہ مجتہدین سے، تابعین سے یا صحابہ سے اعتماد اٹھا لیا جائے، قرآن کی کوئی ایک آیت بھی باقی رہتی ہے؟ جی، قرآن کی ایک آیت بھی، اس لیے کہ قرآن اترا میرے محبوب کے قلب اطہر پر، اور محبوب سے لینے والے. اور جو کہیں گے صحابہ منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. دین بچے گا، حدیث بچے گی، قرآن بچے گا، نماز بچے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں دین لینے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے اعتماد کرنے کی، اور وہ اعتماد ہوگا صحابہ پر، وہ اعتماد ہوگا تابعین پر، ائمہ مجتہدین پر. اب آئے قرآن کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مالک الملک، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تیرے دین کو قبول کر لیا، تیری وحدانیت کو مان لیا. ایمان لے آئے، آمنت باللہ، الہ تجھے مان لیا، معبود تجھے مان لیا، مشکل کشا حاجت روا تجھے مان لیا، تصرف ہر چیز میں کرنے والا تجھے مان لیا، مختار کل ہم نے تجھے مان لیا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ ساری ایمانیات ہم نے اللہ کتابوں کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، رسولوں کو بھی مان لیا، اور تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، آخرت کے دن پر ایمان بھی لیا ہے، اللہ مان لیا ہے. اب آگے زندگی گزارتی ہے تو رب فرماتے ہیں ماننے کے بعد، ایمان کے بعد عمل قابل قبول تب ہوگا. اپنی مرضی نہیں کرنی، یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، نہیں نہیں نہیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم نے دیکھنا ہے کہ میرے محبوب نے اس موقع پر زندگی کیسی گزاری ہے. نماز پڑھنے لگے ہو، دیکھنا ہے میرے محبوب نے نماز کس طرح پڑھی ہے. جی، محبوب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی فرما دینا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. تو حضور کو کس نے دیکھا ہے؟ جی، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے یا صحابہ نے دیکھا ہے؟ تو ہمیں حضور کی نماز کے لیے کس سے پوچھنا پڑے گا؟ صحابہ سے پوچھنا پڑے گا. اللہ اکبر. رمضان آ گیا، حضور نے روزہ رکھا اور ساتھ حکم بھی دیا سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. نہ طبیعت ہو ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لیا کرو.
اور فرمایا یہود و نصارہ کی اس میں مخالفت ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہے ان کے روزے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے. اب اگر ہم سحری کریں اس نیت سے کہ یہ میرے محبوب کا حکم ہے اور سنت ہے تو پیٹ تو بھرے گا ہی, اللہ ثواب بھی عطا کریں گے سنت پوری کرنے کا. اس کے بعد تراویح کی نماز آ جاتی ہے رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں. تراویح ہے یا نہیں؟ اچھا آج کل نہ تو 3 طبقے پائے جاتے ہیں, بلکہ 3 نہیں 4 طبقے ہیں تراویح پڑھنے والے. کچھ 20 پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی کتنی چاہیے 20. کیوں؟ حضور نے 20 پڑھی. کس نے بتایا بھائی 20 پڑھی؟ صحابہ کے عمل نے بتایا 20 پڑھی. تراویح 20 پڑھی ہے. کس نے 20 پڑھی ہے؟ حضور نے 20 پڑھی ہے. ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. اور ایک صحابی نے نہیں, سب صحابہ نے ابی ابن کعب کے پیچھے خلیفہ راشد سسر رسول داماد حیدر حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے کھڑے ہو کر 12 نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے بتایا کہ میرے پیغمبر کا عمل یہ ہے. کیوں؟ حضور نے کہا تھا ایسے کرو جیسے مجھے دیکھا ہے. تو صحابہ آپ کا اور میرا ایمان بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہم حضور کی مخالفت کریں. صحابہ سارے کے سارے نعوذ باللہ حضور کے مخالف ہو گئے تھے جی. کچھ عقل بھی تو خدا نے دی ہے, ورنہ عقل سے بھی تو سوچے. ایک بندہ نہیں پڑھتا گناہ سمجھتا ہے, برا کام کر رہا ہے, نہیں پڑھتا گناہ ہے, وہ اتنا برا نہیں ہے. ایک کہتا ہے ہی نہیں ہے, ایک طبقہ کہتا ہے تراویح ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ عمر نے شروع کی تھی, وہ تو ہے ہی عمر کا دشمن, اس میں تو برائی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی صحابہ کا دشمن, اس میں تو گرا ہی نہیں ہے. تو ایک طبقہ تو کہتا ہے بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. اور کچھ اکثر اہل سنت, جمہور اہل سنت, یاد رکھیں جمہور اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, جس میں صحابہ سارے, احناف سارے, شوافی سارے, مالکیہ سارے اور حنابلہ سارے. مسلک کیا ہے؟ 20 رکعت ہے تراویح. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی صحابہ کو. تیسرے دن 2 دن پڑھائی, تیسرے دن حضور نے تشریف لائے. صحابہ کی کثیر تعداد جمع ہو گئی. محبت حضور نے دیکھی اپنے حجرہ مبارک سے کہ صحابہ میں تو محبت آ گئی. صحابہ بیٹھے ہیں, حضور کا انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح آپ کو بتایا گیا کہ صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے. فرمایا کہ میں تمہارے شوق کو ہی دیکھ کر نہیں آیا, اس لیے کہ تمہاری محبت دیکھ کر مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے, امت کے لیے مشقت ہو جائے گی, لہذا میں اس لیے نہیں آیا. اس کے بعد امن رہا, صحابہ پڑھتے رہے. دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چلو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ حضور نے پھر اکٹھی جماعت نہیں کرائی, بعد میں سارا رمضان حضرت عمر نے کرائی. یہ تو سب مانتے ہیں حضرت عمر نے, بات دوسری طرف نکل پڑی ہے. لیکن یہ شبہ دور کرنا, چونکہ آج کل نیٹ کا دور ہے نا, ہر بندہ اپنی تحقیق میں لگا ہوا ہے. مسئلہ سمجھ میں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم آئے, صحابہ انفرادی پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ میں ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کر دوں, اس قاری کے پیچھے جس کی تلاوت میرے پیغمبر کو پسند ہوا کرتی تھی, جس کی تلاوت پیغمبر شوق سے سنا کرتے تھے. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور سارے صحابہ مقتدی بنے. تو سارے صحابہ کا 30 تراویح
رکعت تراویح کی نماز پر دور فاروقی میں جماعت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ اہل سنت کے دلائل کتنے؟ 4: قرآن، حدیث، اجماع، اجماع صحابہ، اجماع امت اور قیاس، یہ دلائل ہیں۔ تو تراویح کس دلیل سے ثابت ہے؟ صرف حضرت عمر کا فعل تو نہیں ہے۔ دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے لوگوں کو؟ اور لوگ بھی سن کے جی ہاں حضرت عمر نے پڑھی ہے، جی ٹھیک ہے جی ہم اپنی ٹھیک ہے تو کچھ نہیں پڑھی 20، کوئی نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ ہے ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں آج یہی 8 ہے۔ کیوں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا حضور رات کو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے یا 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کہہ دیا گیا کہ یہ 8 تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں۔ اسی حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر بھی تو ہے۔ اور پھر ایک اور سوال میں کرتا ہوں، یہ حضور کا عمل رات کے آخری حصے میں تھا یا پہلے حصے میں تھا؟ ظالموں، تراویح بھی اڑا دی، لوگوں کو تہجد سے بھی نکال دیا کہ بس کوئی رات کو پڑھو۔ شیطان بھی اللہ ہی محفوظ فرمائے اس کے فتنے سے۔ دیکھو عام دنوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک رمضان ہی تو ہوتا ہے جس میں بندہ سحری اٹھتا ہے اور اٹھ کر وقت ہوتا ہے نا کہ بندہ تہجد پڑھ لے، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، یہ موقع ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ایسا کھیل کھیلا نا کہ تراویح بھی کرا دو، وہ بھی بڑا کام کر دو اور ادھر سے تہجد بھی، کہ یہی تہجد ہے، یہی تہجد جو ہے کہاں تک کہہ دیا تراویح۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے، پھر میں ایک اور بات جو میں نے کہا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت عمر کا فعل ہے، تو میرے نبی کا وہ فرمان یاد نہیں آیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی واجب ضروری اور تم پر خلفاء راشدین کی سنت بھی، بولے خلفاء راشدین کی سنت بھی۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے کہ نہیں؟ دوسرے خلیفہ ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو کیا رہ جائیں گے؟ مان لیا جائے، لیکن میں نے کہا بات ایسی نہیں ہے۔ حضور نے پڑھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن کو بھی چھوڑو نا، قرآن حضور کے دور میں تو سارا جمع نہیں ہوا، قرآن تو جمع کیا گیا دور فاروق، دور صدیقی میں، پھر دور عثمانی میں ایک رات میں جمع ہوا۔ پھر کہو نا کہ یہ قرآن بھی تھی صحابہ نے جمع کیا، ہمیں اس پر نعوذ باللہ۔ اصل ہدف یہی ہے دشمنان صحابہ کا، صحابہ کے اوپر لوگوں کو شکوک و شبہات ڈالو، صحابہ کو مشکوک کر دو۔ جب صحابہ مشکوک ہو گئے تو پھر قرآن بھی گیا، پھر سنت بھی گئی، پھر فرائض بھی گئے، پھر احادیث بھی گئی، ایک صحابہ کی جماعت مشکوک ہونے سے۔ لیکن یہ مشکوک ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے اولئک حزب اللہ، یہ جماعت میرے ہے محبوب، دوست تیرے ہدایت دے رہے ہیں، صحابی دے رہے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ تو جب اللہ کی جماعت کو کوئی مشکوک کرے گا تو خود مشکوک ہوگا۔ اس لیے یہ مسائل جو ہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خواہ مخواہ اپنی طرف سے آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی آج پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا طبقہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت نہیں پڑھتا، صرف 10 پڑھتا ہے، امام رکوع میں جاتا ہے تو اٹھ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا بھی طبقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت کی اہمیت ختم کر کے اور عام طبقے میں یہ بات ذہن میں ڈال دی گئی کہ چلو سنت ہی ہے نا، نہ بھی پڑھی تو کوئی گناہ، سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا کہ ہوگا؟ وہ تو نفل ہے کہ جس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو رمضان میں شوق ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نہ یہ کہ جو عبادات موجود ہیں ہم ان کو بھی، وہ یہاں ہمارے استاد
ایک بڑا زبردست لطیفہ سنایا کرتے تھے، آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں جی۔ ایک بزرگ تھے نا، ایک علاقے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ وہاں ایک خان صاحب اور اس کا ایک نوکر تھا، وہ گھوڑا لے کر رات رکے ایک جگہ پر۔ وہاں لوگوں نے بتایا جی یہاں آپ ٹھہر تو نہیں ہیں، لیکن یہاں خیال کرنا کہ یہاں گھوڑے لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس نے اپنے نوکر کو کہہ دیا کہ رات کو جو ہے ساری رات تو نے کیا کرنا ہے، پہرا بھی دینا ہے، اور گھوڑے پر وہ ہم اپنی زبان میں اسے خرخرا بولتے ہیں، گھوڑے کی مالش کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نوکر مالش کرنے لگا، مالک صاحب سو گئے، صبح دیکھا تو نوکر بھی سو گیا، رات کو نوکر بھی سو گیا، صبح جب نوکر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھوڑا تو غائب ہے، فوراً اٹھا اور ادھر ادھر بھاگا اور ایک بلی کو پکڑ لیا، اور بلی کو پکڑ کے لگا بیٹھ کر اس پر اس کی مالش کرنے۔ مالک اٹھا تو کہنے لگا وہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہا کہ یہی ہے۔ وہ تو گھوڑا نہیں ہے، تو ایک مسئلہ تو نہیں تھا، یہ تو بلی ہے۔ کہا نہیں جی ساری رات مالش کر کر کے اتنا کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے بھی دین کا حشر نے نکال دیا، بعضوں میں بڑھا بڑھا کے اذان بھی بڑھا دی، نماز بھی بڑھا دی، اور ساری چیزوں میں اضافہ کر دیا، اور بعض نے کیا کر دیا، رگڑنے والا کام کر دیا، نہیں جی تین بھی ایک ہے، وتر بھی ایک ہے، تراویح بھی۔ اللہ اکبر! دین وہ ہے جو میرے اللہ نے دیا محبوب کو، اور میں نہیں شاید یہاں یا غالباً پچھلے جمعے اصل مارکیٹ میں یہ بات کہی، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، یہ دین تیرا اور میرا نہیں ہے، یہ دین ہے صحابہ کا۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا محبوبہ الیوم اکملت لکا کہ یہ دین تیرا نہیں، اللہ نے فرمایا وہی تو میرے محمد کی طرف آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب یہ دین میں نے بھیجا تو تیری طرف ہے، لیکن یہ دین ہے صحابہ کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ طالب علم سمجھتے ہیں اس بات کو، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کم ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ جمع کی ضمیر ہے۔ تو اللہ نے دین کس کی طرف نسبت کر دی؟ صحابہ کی طرف۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، واتممت علیکم نعمتی میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی ہے۔ تو جو دین جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے وہ میرے اور آپ کی سمجھ میں اس طرح نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں دین لینا ہوگا، ماہرین سے لینا ہوگا۔ ہر چیز دی جاتی ہے نا تو مال سے لی جاتی ہے، مال غیر مال سے اگر دین لیں گے تو پھر حشر وہی ہوگا جو گھوڑے کا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں مال سے دین لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا